جی دوستو، ہماری آج کی فلم بھی ایک ریکارڈ ساز اور شاہکار فلم ہے۔ اس فلم کی کامیابی سے پاکستان میں جوبلی منانے کی روایت کو ایک قدم آگے بڑھایا گیا۔ 1969 تک پاکستان میں سلور جوبلی، گولڈن جوبلی اور پلاٹینم جوبلی ہٹ فلمیں سامنے آ چکی تھیں۔ یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس نے ڈائمنڈ جوبلی یعنی کہ کمبائنڈ 100 ہفتے مکمل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جی دوستو، اب تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہماری آج کی فلم کون سی ہے۔ جی ہاں، ریاض شاہد مرحوم کی ایک اور انقلابی اور بین الاقوامی معیار کی فلم زرقاء کا ہم نے آج آپ کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ امر ہمیشہ قابل افسوس رہے گا کہ پاکستان میں بین الاقوامی موضوعات پر فلمیں بنانے کی کمی رہی۔ حالانکہ زرقاء کی شکل میں کامیاب کاروباری تجربہ سامنے تھا، اس کے باوجود اس طرز کی فلموں کی تیاری پر توجہ نہ دی گئی۔ چند ایک فلمیں بنائی گئیں تو ان میں سرمایہ کاری کا فقدان دکھائی دیا۔ نتیجہ، یہ فلمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کی مانند فیچر فلم اور ڈاکومنٹری کا ملاپ ثابت ہو کر بدترین ناکامی سے دوچار ہوئیں، جبکہ زرقاء کی تکمیل کے دوران بے دریغ سرمایہ کاری کی گئی۔ سیٹ، ملبوسات، گیٹ اپ سمیت ہر ضرورت کو بلند معیار کے ساتھ پورا کیا گیا اور اسے اس زمانے میں رنگین فارمیٹ میں بنایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زرقاء ہر اعتبار سے بین الاقوامی معیار کی حامل ہٹ فلم قرار پائی۔ زرقاء امن، حیدر علی، چنگیز خان، غرناطہ سمیت کئی اور تاریخی اور بین الاقوامی موضوعات پر ریاض شاہد اور خلیل قیصر شہید اور فرنگی کی کامیابی کے بعد فلم بنانے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ فلم زرقاء اور امن کے اسکرپٹ مکمل کر کے ان میں سے زرقاء کا تو باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ فلم کے 2 گیت موسیقار رشید اترے نے تیار کیے، لیکن فلم ساز کی عدم دلچسپی کے باعث زرقاء 2 گیتوں کی ریکارڈنگ تک محدود رہی۔ 1967 میں خلیل قیصر کا قتل کیا گیا تو ریاض شاہد نے خود زرقاء ڈائریکٹ کرنے کا اعلان کیا۔ دوستوں کی مدد سے سرمایہ جمع کیا، اداکارہ نیلو نے بھی پس پردہ اپنے شوہر کی مالی مدد کی۔ یوں مکمل منصوبہ بندی اور اعتماد کے ساتھ زرقاء نے تکمیل کے مراحل طے کیے اور سینما بزنس میں نئے ریکارڈ بنائے۔ زرقاء کے ریکارڈ ساز بزنس کی تمام تر تفصیلات آپ کو فراہم کریں گے، لیکن حسب روایت پہلے نگاہ دوڑاتے ہیں اس فلم کی کہانی پر، ساتھ ہی فلم میں نظر آنے والے اسٹارز اور پس پردہ شخصیات کی کارکردگی پر بھی۔ تو اس سے پہلے فلم کے ٹائٹل پر ایک نظر۔ ریاض شاہد پروڈکشن کی جانب سے حسن شاہ پیش کرتے ہیں اردو رنگین فلم زرقاء۔ کاسٹ میں شامل نیلو بطور زرقاء، اعجاز، علاؤدین، بیگم عارف، فضل حق، چھم چھم، ساقی، کمال رانی، انور مرزا، ناصرہ، اعجاز اختر، فومی، زلفی اور آغا تالش۔ مہمان اداکاروں میں شامل الیاس کشمیری، یوسف خان اور اسلم پرویز۔ کہانی، مکالمے اور اسکرین پلے ریاض شاہد، عکاس نبی احمد، کیمرامین بابر بلال، ایڈیٹر علی، آرٹ حبیب شاہ، نغمہ نگار تھے حبیب جالب، خواجہ پرویز، ریاض شاہد، سلطان محمود آشفتہ، موسیقار رشید اترے، وجاہت اترے۔ گلوکاروں میں شامل نسیم بیگم، مہدی حسن، منیر حسین مالا، جبکہ ہدایتکار اور فلم ساز ریاض شاہد۔ فلم
زرقا کی کہانی کا پس منظر 1948 ہے، جب فلسطین کے ایک بڑے حصے پر اسرائیلی یہودیوں نے بزور طاقت قبضہ جما لیا تھا۔ اسرائیل کے مظالم عرب مسلمانوں پر خوفناک حد تک بڑھ گئے۔ اپنی سرزمین سے یہودیوں کے انخلاء اور اسرائیلی فوجیوں کے خاتمے کے لیے فلسطینی مسلمانوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ زرقا بھی اسی طرح کی ایک تحریک کی کہانی ہے۔ اس تحریک کا بانی شوبان لطفی کو دکھایا گیا ہے، جس کے لباس اور گیٹ اپ سے اسے یاسر عرفات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پس منظر میں فلم زرقا کا آغاز ہوتا ہے۔ الآصفہ تحریک کا نوجوان لیڈر حسن بن خالد یعنی کہ اداکار یوسف خان اپنے ساتھیوں کے سامنے بینائی سے محروم بوڑھے مجاہد شوبان لطفی کو پیش کرتا ہے۔ شوبان لطفی علاؤدین انہیں زرقا اور اس کے دیگر ساتھیوں کی قربانی کی داستان سناتا ہے۔ خالد الحسینی فضل حق الآصفہ تحریک کا کارکن ہے۔ اس کی ایک بیٹی زرقا یعنی کہ اداکارہ نیلو اور چھوٹا بیٹا حسن ہے۔ کچھ عرصہ قبل خالد نے ایک اسرائیلی فوجی کو قتل کیا تھا، جس کا پتہ یہودی کرنل ڈیوڈ یعنی کہ اداکار آغا تالیش کو ہو گیا۔ زرقا اپنے منگیتر عمار یعنی کہ اداکار اعجاز سے ملاقات کر کے آ رہی تھی کہ اس نے دیکھا یہودی فوجیوں کی گاڑی ان کے گاؤں کی طرف آ رہی ہے۔ زرقا نے یہ اطلاع اپنے والد خالد الحسینی کو جا کر دی تو وہ سمجھ گیا یہودی فوجی اسے گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے حبشی غلام یعنی کہ اداکار کمال رانی کو حکم دیا کہ وہ زرقا اور اس کے بھائی اور ماں کو محفوظ مقام پر لے جائے اور وہ خود سینہ تان کر ہاتھ میں بندوق تھامے اسرائیلی فوجیوں کا انتظار کرنے لگا۔ ہمیں زرقا نظر نہیں آئی بلال، صبح صبح کہاں غائب ہو گئی؟ کرنل ڈیوڈ یعنی کہ اداکار آغا تالیش نے خالد الحسینی سے شوبان لطفی کا پتہ پوچھا۔ اس نے انکار کیا تو خالد الحسینی کو گولی مار دی۔ اسی دوران گاؤں کے چوراہے پر کھڑی یہودی فوجیوں کی گاڑی کو زرقا نے آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ زرقا واپس اپنے گھر آئی تو دم توڑتے باپ نے اسے ایک انگوٹھی دی اور اسے شہر جا کر شوبان لطفی سے ملاقات کرنے کی نصیحت کی اور مر گیا۔ بابا بہت سے فوجی سپاہی ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ کیوں آیا۔ زرقا کی ماں اٹھو اور کسی دوسرے گاؤں چلی جاؤ۔ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے اس بیٹے کو وطن کے لیے پالنا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ بلال حسین کو اٹھا کر جلد ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ زرقا شہر کے بڑے قہوہ خانے پہنچی۔ اس کی ملاقات شوبان لطفی سے ہوئی۔ شوبان لطفی علاؤدین اسے لے کر اپنے خفیہ اڈے پر آیا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ زرقا نے شوبان لطفی کو اپنے باپ کی دی ہوئی انگوٹھی دکھائی اور تحریک میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ یہ سوال کرنے کا وقت نہیں زرقا، تم جا کر کسی ہمسائے کے گھر میں چھپ جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی بابا۔ زرقا یہودی ذلیل قوم ہے، تم جوان ہو اور میں ایک باپ ہوں، اب بھی جاؤ گی یا نہیں؟ زرقا اور شوبان لطفی کی ملاقات کی مخبری قہوہ خانے کی رقاصہ چھم چھم اور اس کے ساتھی شوکت گل نے کرنل ڈیوڈ کو دی۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنے کیپٹن گولڈ یعنی کہ اداکار انور مرزا سے اس ملاقات پر معلومات حاصل کی تو اس نے کہا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، الآصفہ گروپ میں کوئی لڑکی شامل نہیں ہے، جس پر قہوہ خانے کی رقاصہ اور اس کے ساتھی کو قید کر دیا گیا۔
शोबान लुत्फी ने अमार से कहा कि कहवा खाना खुला रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी तहरीक के लिए इंतहाई जरूरी है। जरका को आमादा करो कि वो रक्कासा बनकर वहाँ काम करे। इब्तिदा में जरका ने इनकार किया, लेकिन फिर वतन की आज़ादी के लिए वो रक्कासा बनकर क्लब में काम करने पर तैयार हो गई। जरका रक्स करती और अम्मार यानी कि अदाकार एजाज पंफलेट वहाँ आने वालों में तकसीम करता। यूं उनकी तहरीक में नए नए लोग आने लगे। यहूदी फौजियों ने शोबान लुत्फी को नहीं देखा था, इसलिए वो उसकी पहचान के लिए उसे हर सूरत में गिरफ्तार करना चाहते थे। जरका की कोशिशों से ग्रुप में हारिस यानी कि अदाकार फोमी, सनाई चोर यानी कि अदाकार साकी और बाजीगर जुल्फी भी शामिल हो गए। कर्नल डेविड अपने कैप्टन से कहता है कि वो अल आसिफा ग्रुप में शामिल होकर शोबान लुत्फी का पता लगाए। कैप्टन गोल्ड अल आसिफा ग्रुप में शामिल हो जाता है। शोबान लुत्फी को शक होता है तो वो कैप्टन गोल्ड को कैद खाने में डाल देता है। इसी दौरान यहूदी फौजी शोबान लुत्फी तक पहुंच जाते हैं और सब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो अपने कैप्टन गोल्ड को वहीं कैद खाने में छोड़ जाते हैं। शोबान लुत्फी कर्नल डेविड के सामने था, लेकिन वो उसे पहचान ना सका। जरका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सख्त मजालिम किए गए और उसे नाचने पर भी मजबूर किया गया। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को कत्ल किया गया, लेकिन उसने जबान ना खोली। इसी तरह कैद खाने में शोबान लुत्फी के साथियों पर यहूदियों ने कोड़े बरसाए, लेकिन किसी ने नहीं बताया, बल्कि हर एक यही कहता रहा, मैं शोबान लुत्फी हूँ। जिस पर शोबान लुत्फी बोल पड़ा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं शोबान लुत्फी हूँ। हारिस ने शोबान लुत्फी को चैलेंज किया कि वो मुझसे मुकाबला करे, क्योंकि शोबान लुत्फी मैं हूँ और हमारे कबीले का सरदार वही होता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। हारिस और शोबान लुत्फी में मुकाबला हुआ। हारिस ने ये मुकाबला जीत लिया। यहूदी कर्नल ने उसे शोबान लुत्फी करार देकर गोली मार दी। सनाई चोर यानी कि अदाकार साकी शोबान लुत्फी के अड्डे पर पहुंचा तो वहां यहूदी कैप्टन गोल्ड कैद खाने में उसे मिला। उसने बताया कि यहूदी फौजी शोबान लुत्फी और उसके साथियों को पकड़कर ले गए हैं। सनाई चोर ने शर्त रखी, अगर तुम मुझे यहूदी कैद खाने तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कैप्टन गोल्ड मान गया। इधर कैद खाने में जरका के मजालिम ने कर्नल डेविड की बीवी एंजिला यानी कि नासरा को मजबूर किया कि वो जरका की मदद करे। वो जरका के कपड़े पहनकर खुद कैद खाने में बैठ गई। जरका को कैद खाने से फरार करा दिया। इसी तरह सनाई चोर शोबान लुत्फी को वहाँ से निकाल कर ले गया। कैप्टन गोल्ड को उसने छोड़ दिया। कैप्टन गोल्ड ने कर्नल डेविड को बताया कि जो मर गया वो शोबान लुत्फी नहीं था, बल्कि सनाई चोर जिसे लेकर गया है वही शोबान लुत्फी है। कैद खाने में कर्नल डेविड की बीवी जरका की जगह मौजूद थी। कैप्टन गोल्ड ने जरका समझकर उसकी इज्जत लूट ली। कर्नल डेविड के सामने जब एंजिला पहुंची तो उसने सवाल किया कि उसका ये हाल किसने किया है। एंजिला बोली, ये न समझो कि तुम्हारी बीवी की इज्जत तार तार हुई है, ये समझ लो आज एक और अरब औरत की इज्जत यहूदी के हाथों पामाल हुई है। कर्नल डेविड चीख पड़ा। अपने हाथों से उसने अपने ही कैप्टन को गोली मार दी। वेल सर, कुछ दिन पहले तक तो हमारी हालत काबिल रहम थी, और खास तौर पर यरूशलेम में तो हम लोगों की जानें भी महफूज नहीं थी। अरब दहशत पसंदों ने कोने कोने में फैलकर हमारा जीना हराम कर दिया। इधर
شوبان لطفی اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب یہودی ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا جائے۔ یہ تھا آخری مارکا، آخری حملہ۔ اس مارکے میں فتح مسلمانوں کی ہوئی، لیکن اس قدر قربانیوں اور جدوجہد کے بعد یہ مارکا سنانے کا نہیں بلکہ اسکرین پر دیکھنے کا ہے۔ بند کرو اس میں تو بچے اور عورتوں کی لاشوں کی تصویریں بھی ہیں۔ ہاں، کچھ عورتوں نے گھر کی تلاشی دینے سے انکار کیا تھا، لہذا انہیں بھی مار دیا گیا۔ یہ ہمارے کارنامے ہیں یا ظلم؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ یہ کوئی مردانگی تو نہیں۔ تاریخ ہمیں کیا کہے گی ڈیوڈ؟ قربانی اور وطن پر جان نچھاور کرنے کا وہ سبق اور سلیقہ جو فلم زرقا میں دکھایا گیا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ یقیناً جب آپ زرقا دیکھیں گے تو جان سکیں گے کہ جنون سے، عشق سے ملتی ہے آزادی، اور یہ عشق موت سے ہونا چاہیے۔ 50 سال قبل فلسطین کے مسلمانوں کی جدوجہد اور ان پر ہونے والے مظالم کی جس طرح نشاندہی کی گئی، وہ زخم آج بھی تازہ ہیں، بلکہ ہر گزرے دن کے ساتھ ظلم کی حد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور زرقا جیسی انگنت فلسطینی لڑکیاں اپنے خون سے قربانی کی ایک نئی داستان رقم کر رہی ہیں۔ 17 اکتوبر 1969 کو زرقا مشرقی اور مغربی پاکستان کے سینما گھروں میں ریلیز کی گئی۔ عوام نے زبردست رسپانس دیا، پورے ملک سے شاندار کامیابی کی رپورٹ ملی۔ کراچی کے مرکزی سینما پر یہ فلم 36 ہفتے زیر نمائش رہی، کمبائنڈ 101 ہفتے مکمل کیے، اور یہ پہلی فلم تھی جو ڈائمنڈ جوبلی کے مقام پر پہنچی۔ لاہور میں یہ فلم 32 ہفتے چلی اور گولڈن جوبلی سے ہمکنار ہوئی۔ اسی طرح مشرقی پاکستان یعنی کہ ڈھاکہ میں زرقا گولڈن جوبلی منانے میں کامیاب رہی۔ یہ مغربی پاکستان کی پہلی فلم تھی جس نے مشرقی پاکستان میں گولڈن جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ حیدرآباد کے کوہ نور سینما میں بھی یہ فلم طویل عرصے ریکارڈ توڑ کامیابی کے ساتھ زیر نمائش رہی۔ شعبہ ڈائریکشن کے علاوہ باحیثیت فلم ساز ریاض شاہد نے زرقا کو اعلیٰ معیار کی فلم بنانے کے لیے کثیر سرمایہ کاری کی۔ جس طرح ہندوستان میں آصف نے مغل اعظم کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اسی طرح ریاض شاہد نے بھی اپنے گھر کے برتن بھی مثال کے طور پر بیچ ڈالے تھے۔ بقول ریاض شاہد، اگر زرقا ناکام ہو جاتی تو ممکن تھا ہم سڑک پر آ جاتے اور فلم انڈسٹری میں نام باقی نہ رہتا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد نیلو اور ریاض شاہد کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام زرقا رکھا۔ I think they should be killed. I feel defeated. زرقا یوں تو ہر شعبے میں مثلا سینماٹوگرافی، سیٹ ڈیزائن وغیرہ میں اپنی مثال آپ تھی، تو ریاض شاہد کے ہمیشہ یاد رہ جانے والے مکالمے بھی اسی فلم کا شاندار حصہ تھے۔ لیکن بات کریں گے شعبہ موسیقی کی۔ نسیم بیگم، مالا مہدی حسن، منیر حسین نے حبیب جالب، ریاض شاہد، خواجہ پرویز اور سلطان محمود آشفتہ کے گیتوں کو اپنی آواز سے امر کیا، تو رشید اترے اور وجاہت اترے کی دھنوں نے انہیں شاہکار گیتوں کا روپ دیا۔ رشید اترے اس فلم کی تکمیل کے دوران ہی انتقال کر گئے تھے۔ ان کے باقی ماندہ کام کو ان کے صاحبزادے وجاہت اترے نے مکمل کیا، بلکہ اس فلم کے ذریعے ان کی بطور موسیقار شہرت کا آغاز ہوا، جو آئندہ 40 سال تک برقرار رہی۔ فلم زرقا کے ایک گیت رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے کے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ جڑا ہے، جب ایک حاکم کے سامنے
اداکارہ نیلو نے رقص کرنے سے انکار کر دیا تھا تو حسب سابق اس فنکارہ کے ساتھ آمرانہ سلوک ہوا، جس پر دل برداشتہ ہو کر نیلو نے زہر کی گولیاں کھا لی تھیں، لیکن ریاض شاہد اور اس کے ساتھیوں نے اسے بر وقت طبی امداد فراہم کر کے بچا لیا۔ یہی واقعہ ریاض شاہد اور نیلو کی شادی کا سبب بنا۔ حبیب جالب نے اس واقعے پر یہ انقلابی شاعری کی تھی، جسے ریاض شاہد نے زرقہ میں شامل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ شعبہ اداکاری میں حسب روایت ریاض شاہد کی دیگر فلموں کی طرح آغا تالیش اور علاؤالدین کے ہاتھ میں کمانڈ رہی۔ دونوں لیجنٹ نے اپنے اپنے کرداروں کو پروقار انداز میں ادا کر کے تاریخ رقم کی۔ اسی طرح نیلو اردو فلموں میں اپنا سب سے بڑا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہیں۔ اداکار اعجاز کی اداکاری حسب روایت روایتی رہی۔ یہاں بھی ان کی خوش نصیبی کے ایک بار پھر وہ ایک شاہکار فلم کا حصہ تھے۔ ان کے مقابلے میں فائٹر فومی، ساقی، انور مرزا کے کردار قابل تعریف قرار پائے۔ فضل حق، ناصرہ، بیگم عارف، یوسف خان بھی اپنی اداکاری سے متاثر کرنے میں کامیاب رہے۔ زلفی نے ایک مکالمہ پوری فلم میں ادا نہ کیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ گئے۔ اس فلم کی ریلیز سے قبل ہی ہمارے یہ نامور کامیڈین بھی انتقال کر گئے تھے۔ جی دوستو، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کس قدر اہم موضوع پر یہ شاندار فلم تھی اور اسے پاکستانی شائقین نے زبردست انداز میں شرف قبولیت بخشا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس فلم کو سرکاری سطح پر عربی اور انگریزی زبان میں ڈب کر کے دنیا بھر میں ریلیز کیا جاتا تاکہ اسرائیل کی اسلام دشمنی کا چہرہ عیاں ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جس پر ہمیشہ افسوس ہی رہے گا۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی فلم۔ امید ہے آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔